فضولیات صرف دنیاوی معاملات میں نہیں ہیں، دین کے معاملات میں بھی ہیں۔ حضرت سعد جو ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ میں وضو کر رہا تھا اور میں وضو کے دوران نا عموماً زیادہ پانی استعمال کرتا تھا۔ سرکار میرے قریب تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، سعد وضو کے اندر فضول خرچی نہ کیا کرو، پانی زیادہ نہ استعمال کرو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وضو کے دوران بھی؟ فرمایا اگرچہ تم نہر پر دریا پر وضو کرو پھر بھی زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، پھر بھی زیادہ پانی استعمال کرنے کی اجازت۔ بلکہ حدیث سنیں، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے۔ آپ کے پاس نا کھجوروں کا بڑا عالی شان باغ تھا، آپ کے 500 کھجوریں جو ہے نا وہ درخت کاٹے اور سارے کے سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں دیا۔ جب سرکار کو پتہ چلا نا تو سرکار ناراض ہوئے، فرمایا اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے اہل کو کچھ نہ دیا جائے اور باہر جو ہے وہ مال لٹا دیا جائے۔ ہماری نعت خوانی کی جو محفل ہوتی ہے، کیا اس کی بھی یہی حالت تو نہیں ہے؟ جو چودھری صاحب کرا رہے ہوتے ہیں ان کی کیفیت اور حالت کیا ہوتی ہے؟ جو وہاں نعت خوانی پر لاکھوں روپے لٹا رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی مسجد کے امام صاحب کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ پھٹے پرانے بیچارے کپڑے پہننے ہوتے ہیں، ان کے بچے جو ہے نا وہ سرکاری ہاسپٹلوں میں دوائی کے لیے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں ویڈیو نہیں نا بنتی، وہاں چودھری صاحب کی پبلسٹی نہیں ہونی، وہاں چودھری صاحب کو کسی نے عاشق رسول نہیں کہنا۔ یہاں چودھری صاحب نے کسی کو 10,000 دینا تو اس نعت خان نے چودھری صاحب کو جناب پتہ نہیں کائنات کا سب سے بڑا عاشق رسول ٹھہرا دینا۔ وہ بھائی کس نے کہا اس نعت خان کو کہ اس کو عاشق رسول کی سند دو؟ تم کون ہوتے اس کو عاشق رسول کی سند دینے کے لیے؟ صرف پیسے کو دے کر اس کو سند جاری کر رہے کہ تو بڑا عاشق رسول ہے۔ یار خیال کریں، ایک نعت خان اور ایک تلاوت قرآن کرنے والا اور ایک خطیب، اس سے بھی تو نعت خوانی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ 15-20 نعت خان لین چلائے ہوندے نے، وہ نعت خان بھی اتنے لڑتے ہوندے نے، تو جدو نعت پڑھ لی نا انہیں پھر اس بعد کہہ رہے جی میرا تو اگے ٹائم ہے، میں تو رکنا ہی نہیں، اینی تو انہوں نعت نال محبت ہوتے، وہ وہاں بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، وہ محفل نعت نہیں، وہ نوٹ کے چکر میں ہوتا ہے، بس ملنے سے جڑے مل گئے انہوں چلیے۔ اخلاص لے کر آئے، اس میں فضولیات یہ صرف دینی ماحول میں ہی نہیں ہے، ولیمے پر بھی یار فضول خرچیاں ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ چیزیں بڑی سمجھ میں آ جاتی ہیں، ولیمے والی فضول خرچیاں نہیں سمجھ آتی۔ ہاں یہاں دین کے معاملے میں جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے کریں، سرکار کی ولادت آتی ہے جھنڈیاں لگائیں، لائٹنگ کریں، لنگر تقسیم کریں، یہاں کہا گیا ہے یہ کریں، لیکن فضولیات میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اسلام میں۔ اپنے آپ کو فضولیات سے بچائیں گے نا تو آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی، آپ کی زندگی میں سکھ اور چین آ جائے گا۔ ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ پہلے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی دا لال منہ ویکھ کے اپنا منہ چپیڑا مار کے لال نہیں کریدا، کسی کا پکا مکان دیکھ کر اپنا کچا مکان نہیں گرانا چاہیے۔ ہمارے ہاں آج کل دوڑ لگی ہے، دوسرے کو دیکھ کر ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس نہیں تو اب میں نے بھی گاڑی لینی ہے، اس کا مکان پکا ہے تو اب میں نے بھی پکا ہی بنانا ہے۔ دوڑ لگائی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس دوڑ میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے سکون سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔